الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون صدقت یا رب العالمین وبلغنا رسولك النبي الأمي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وصدق رسولك النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی قابل صد احترام میرے دوستوں اور میرے مسلمان بھائیوں، آج
ماہ محرم الحرام 1444 ہجری جمعہ کا دن اور محرم کی 13 تاریخ ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں ایک بہت بڑا دردناک سانحہ واقعہ رونما ہوا کہ ماہ محرم کی 10 تاریخ کو امام عالی مقام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اور آپ کے ساتھ اہل بیت کے 72 افراد کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ اللہ ہماری طرف سے ان شہدائے کربلا کی عظمتوں کو، ان کی جرت اور بہادری کو، ان کی حق پرستی کو اربوں خربوں سلام عقیدت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں پیغام حسینی، کردار حسینی، سیرت حسینی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عظمتوں کے، بڑی رفعتوں کے، بڑی شانوں کے مالک ہیں۔ وہ صحابی رسول بھی ہیں، نواسہ رسول بھی ہیں، چار ہجری شعبان کے مہینہ میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ 2 شہزادے عطا فرمائے۔ بڑے شہزادے کا نام ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، چھوٹے شہزادے کا نام ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور ان دونوں کے درمیان 11 مہینوں کا فاصلہ ہے۔ امام حسین اپنے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ عنہ سے 11 مہینے چھوٹے ہیں۔ ہجرت کے 4تھے سال، غزوہ بدر کے 3رے سال امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ میرے نبی کو جب
اطلاع ملی، خبر ہوئی، آپ تشریف لائے اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دستے مبارک میں اٹھایا، انہیں پیار کیا اور ان کے منہ میں شہد ڈالا اور ڈھیروں دعائیں حضرت امام حسین کو دیں اور اپنی زبان مبارک سے حضرت امام کا نام امام حسین رکھا۔ آگے چل کر اللہ نے ان دونوں بھائیوں کو بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دونوں نواسوں، دونوں شہزادوں سے بے انتہا زیادہ محبت تھی۔ جب بھی یہ دونوں اپنے نانا کے پاس آتے تو میرے نبی اپنے ایک شہزادے کو ایک ران پہ، دوسرے کو دوسرے ران پہ بٹھا کے کبھی رخساروں پہ بوسے، کبھی پیشانی پہ بوسے، کبھی ان کے لبوں پہ بوسے دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ تشریف فرما تھے اور آپ کے پاس ایک بدو بھی بیٹھا ہوا تھا، تو یہ دونوں شہزادے آئے میرے نبی کے پاس، میرے نبی سے چمٹ گئے۔ میرے نبی کبھی ایک کو چومتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کو چومتے ہیں۔ تو وہ بدو کہنے لگا، یہ آپ کے بیٹے؟ آپ نے فرمایا یہ میرے شہزادے ہیں، یہ میرے نواسے ہیں۔ کہنے لگا میرے 11 بیٹے ہیں، میں نے آج تک کسی کو اٹھایا بھی نہیں، آپ نواسوں سے اتنا پیار کر رہے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے۔ بچوں سے پیار میرے نبی نے سکھایا۔ ایک شخص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے آیا۔ 64,65,000 مربع میل کے حکمران ہیں امیر معاویہ۔ حسن و حسین کے امام ہیں امیر معاویہ۔ دونوں بھائیوں نے حضرت امیر معاویہ کے دستے مبارک پہ بیعت کی، ان کو اپنا امام تسلیم کیا۔ وہ شخص ملنے آیا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اپنے گلے میں چادر یا رسی ڈالی اور اس کو بچے کے ہاتھ میں پکڑائی اور یوں بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ بچہ خوش ہو رہا ہے۔ اس نے کہا امیر معاویہ، امیر المومنین، اتنے بڑے مرتبے اور مقام والے اور یہ کام؟ آپ نے فرمایا خبردار، میں نے اپنے نبی سے سنا ہے بچوں کے ساتھ وہ حرکتیں کیا کرو کہ جس سے بچہ خوش ہوتا ہے۔ بچوں کو پیار کرنا، بچوں کے ساتھ کھیلنا، بچوں کے ساتھ شفقت کرنا، یہ میرے نبی نے سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حسن و حسین یہ دونوں میرے دنیا اور آخرت کے پھول ہیں، پھول۔ میرے نبی ان دونوں کو سونگا کرتے تھے، ان کے بوسے لیا کرتے تھے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ شہزادے جو میرے نبی کی نبوت والی گود میں کھیل رہے ہیں۔ اور ان دونوں کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین دونوں میرے یہ شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور ان کی ماں کے بارے میں فرمایا
سیدۃ النساء اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ کتنا عظیم گھرانہ ہے حضرت علی کا، اہلیہ بیوی جنتی عورتوں کی سردار، بچے جنتی جوانوں کے سردار۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، خداوند کریم مجھے ان دونوں سے محبت ہے، حسن و حسین سے مجھے محبت ہے، پروردگار تو بھی ان کے ساتھ محبت فرما، اور جو ان کے ساتھ محبت رکھے گا تو ان کے ساتھ بھی محبت فرما۔ حب حسین حب الہی کا ذریعہ ہے، جو امام حسین سے محبت رکھے گا اسے اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اور جو امام حسین سے بغض رکھے گا وہ اللہ کی نفرت اور غصے کا شکار ہوگا، اس پر خدا کی لعنتیں برسیں گی۔ اللہ ہمیں دل و جان سے امام حسین کی محبت نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی فرماتے ہیں، یہ جو میرا بیٹا حسن ہے یہ سر سے لے کر ناف تک میرے نبی کی مشابہت رکھتا ہے، نبی کے مشابہ ہے۔ اور حضرت حسین کے بارے میں فرمایا، ناپ سے لے کر پاؤں تک میرا یہ بیٹا نبی کے مشابہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب صحابہ کو نبی پاک کی یاد تڑپاتی تو ان دونوں بھائیوں کو سامنے کھڑا کر کے ان کی زیارت کر کے کہتے ہیں، ہم نے نبی کا دیدار کر لیا ہے، کہ یہ دونوں نبوت سے بڑی مشابہت رکھتے تھے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 محرم الحرام میدان کربلا میں ظالموں نے، فاسقوں نے، فاجروں نے، بےایمانوں نے، فنکاروں نے، بدبختوں نے، بدنصیبوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اس ظلم کے ساتھ شہید کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن کسی نے کہا شہادت ہے مقصود و مطلوب و مومن، مومن کو شہادت مل جائے اسے اور کیا چاہیے؟ شہادت کا مرتبہ اللہ ہر کسی کو تھوڑا ہی عطا کرتا ہے، یہ تو سعادت والوں کو، قسمت والوں کو ملا کرتا ہے۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں، ایک صحابیہ ہیں، کہ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئی۔ یہ ام سلمہ نبی پاک کی زوجہ مطہرہ، ہم سب مسلمانوں کی پیاری اماں ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا خیریت ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ تو ام سلمہ نے مجھے فرمایا کہ مجھے خواب میں نبی پاک کی زیارت ہوئی، میں نے دیکھا کہ میرے نبی کا سر مبارک اور داڑھی مبارک گرد آلود ہے، خاک آلود ہے، غبار آلود ہے۔ تو میں نے خواب میں اپنے نبی سے پوچھا کہ میرے سرتاج، میرے محبوب، آپ کے سر اور داڑھی مبارک کے بال کیوں گرد آلود ہیں، کیوں خاک آلود، غبار آلود ہیں؟ تو میرے نبی نے مجھے فرمایا کہ میں ابھی ابھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قتل گاہ سے ہو کے آیا ہوں کہ ظالموں نے کس بے دردی کے ساتھ میرے نواسے کو شہید کیا ہے۔ یہ بشارت تھی۔
اور مومن تو خود شہادت کی موت کی تمنا کرتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفی غداروں نے، بے ایمانوں نے خطوط لکھے، اور یہ وہی ظالم لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے جاتے ہوئے ان کو شہید کیا تھا، اور پھر اس اپنے جرم کو چھپانے کے لیے ایک سیاسی رنگ دیا گیا، اور 12,000 خطوط انہوں نے امام حسین کو لکھے کہ آپ ہمارے پاس کوفہ تشریف لائیں، یہاں کے رہنے والے آپ کو بڑے چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، یہاں کے رہنے والے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے، آپ کو سلطنت کا حاکم مان لیں گے، آپ تشریف لائیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وصیت کی تھی کہ میرے بھائی ان کوفیوں کے چال میں مت آنا، ان ہی لوگوں نے حضرت علی کو شہید کیا تھا، اور ان ہی لوگوں نے حضرت امام حسن کو زہر دیا تھا۔ لیکن ہمیشہ اللہ کی تقدیر انسان کی تدبیر پہ غالب آتی ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا، تدبیر کیا تھی کہ میں بیٹے کو ذبح کروں، لیکن ان کی تدبیر پہ اللہ کی تقدیر غالب آ گئی، بیٹا ذبح نہ ہونے دیا۔ حضرت یوسف کو بھائیوں نے گم کرنا چاہا، اندھے کنویں میں پھینک دیا، اور جھوٹ موٹ کی سازش بنا کے باپ کے پاس آئے۔ اب انہوں نے یہ تدبیر بنائی، یہ تدبیر کی، منصوبہ بنایا کہ ہم یوسف کو ہمیشہ کے لیے گم کر دیتے ہیں، نہ یوسف رہے نہ یوسف کا نام رہے۔ لیکن ان کی تدبیر پہ میرے رب کی تقدیر غالب آ گئی۔ وہ گمانا چاہتے تھے، میرا رب ان کو بڑھانا اور مرتبہ اور مقام سے نوازنا چاہتے تھے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ امام حسین نے جب ان خطوط کو دیکھا، ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 12,000 خطوط آئے، 12,000 خطوط۔ تھیلوں کے تھیلے بھرے پڑے ہیں۔ تو آپ نے اپنے چچا زاد حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیج دیا کہ آپ جائیے، ان خطوط کی حقیقت جانیے۔ اب جب وہ وہاں پہ گئے، ہزاروں کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا استقبال کیا، اور جب مسلم بن عقیل جا رہے تھے، ان کے ساتھ 2 ننھے بچے بھی جا رہے تھے۔ مسلم بن عقیل نے ان کو بڑا سمجھایا، بڑا منع کیا، بڑا روکا، لیکن وہ نہ روکے۔ یہاں بھی رب کی تقدیر تدبیر پہ غالب آ رہی ہے۔ آخر مجبور ہو کر مسلم بن عقیل نے ان 2 ننھے بچوں کو بھی ساتھ لے گئے، ساتھ لے کے چلے گئے۔ اب کسی کو کیا معلوم کہ یہ بچے کوفے کا سفر نہیں کر رہے ہیں، یہ تو جنت کے سفر پہ جا رہے ہیں۔ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ ہزاروں کوفیوں نے بیعت کی، اور حضرت امام حسین کو خط لکھنے پر مسلم بن عقیل کو مجبور کیا۔
کہ لکھو ان کو خط، ان کو بلاؤ، ہم ان کے فرمانبردار ہیں، تابعدار ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، حالات بڑے سازگار ہیں، لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ تشریف لائیے۔ اب جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے لیے سفر کرنے کا ارادہ کیا، سینکڑوں صحابہ نے آپ کو سمجھایا، بالخصوص 3 عبادل ثلاثہ، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس، ان تینوں عبداللہ نے، جن کو عربی میں عبادل ثلاثہ کہا جاتا ہے، بڑا سمجھایا، مت جائیے، یہ کوفی لوگ اعتماد اور اعتبار کے قابل نہیں ہیں، یہ تمہارے باپ کے قاتل ہیں، یہ تمہارے بھائی کے قاتل ہیں۔ لیکن حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ بھائی یہ اتنے خطوط جو آئے ہیں، لگتا ہے وہ فرمانبردار ہیں، وفادار ہیں۔ بالآخر اللہ کی تقدیر غالب آ گئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے 72 افراد کو لے کر چل پڑے۔ راستے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا، 2 چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اب پیچھے جانا ناممکن ہے، اب تو ہر حال میں جانا پڑے گا، اور اپنے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل کی یتیم بچی بھی تھی، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور چلے گئے کوفہ کی طرف۔ لیکن جب میدان کربلا میں پہنچے تو ظالموں نے، غداروں نے، بے ایمانوں نے، بدبختوں نے جیسے غداری، بے وفائی کی حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ، حضرت امام حسین کا راستہ روک دیا اور ان کو شہید کرنے پہ آمادہ ہو گئے، تیار ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے خطاب کیا اور ان کے سارے خطوط کا پردہ چاک کیا، خطوط کے ڈھیر لگا دی امام حسین نے کہ تم لوگوں نے مجھے خط لکھے ہیں، یہ میں 12,000 خطوط ساتھ لے کر آیا ہوں، فلاں نے مجھے خط لکھے ہیں، تم نے مجھے بلایا ہے، میں تو تمہارے کہنے پہ آیا ہوں، تمہارے بلانے پہ آیا ہوں۔ لیکن ہر ایک نے اپنے خط کا انکار کیا، اپنی بات کا انکار کیا۔ جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ساتھ غداری کی، وہ آج میدان کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھ بھی غداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری طرف سے آپ کے ساتھ 3 شرطیں ہیں۔ میری پہلی شرط یہ ہے، پہلا میرا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے واپس مدینہ جانے دو، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، تم لوگوں نے مجھے بلایا ہے اور اب تم اپنے ارادوں سے، اپنی باتوں سے مکر گئے ہو، منکر ہو گئے ہو، مجھے واپس جانے دو۔ دوسری شرط یہ ہے، دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے سیدھا یزید کے پاس جانے دو، میں اپنا معاملہ خود یزید کے ساتھ حل کر لوں گا، اگر یزید نے میرے مطالبات منظور کر لیے تو میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا۔ اور تیسری میری شرط، مطالبہ یہ ہے کہ اگر تم لڑنا ہی چاہتے ہو تو پھر مجھے کسی سرحد پہ جانے دو تاکہ میں تیاری کر کے آؤں، پھر تمہارے ساتھ مقابلہ کروں۔ لڑنے کے لیے تو نہیں گئے تھے، کوئی اسلحہ تو ساتھ نہیں تھا، کوئی فوج تو ساتھ نہیں تھی، خاندان کے 72 افراد تھے، مستورات ہیں، بچے ہیں ان میں، لیکن وہ ظالم، وہ غداری کرنے والے، وہ جانتے تھے کہ تینوں شرطوں کو ماننے میں
ان تینوں میں سے کسی ایک شرط کو بھی مانتے ہیں تو ہمارا پردہ چاک ہو جاتا ہے، ہماری منافقت کھل جائے گی، ہم کسی صورت میں بچ نہیں پائیں گے۔ انہوں نے حضرت امام حسین کا راستہ روکا، پانی بند کر دیا اور حضرت امام حسین کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور بالآخر وہ دن بھی آ گیا کہ جب میدان کربلا میں اس قافلے کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ کسی صاحب نظر نے اپنے ذوق میں، اپنے انداز میں حضرت امام حسین کا موقف یا ان کی گفتگو اپنے تصور میں بیان کیا کہ امام حسین نے ان کو کیا کہا۔ فرمایا مجھے کوفہ والوں، مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، میں خود نہیں آیا تم نے مجھے بلایا، تمہارے 12,000 خطوط میں اپنے ساتھ لے کر آیا، تم ہی نے مجھے بلایا، تمہارے مطالبے پر، تمہارے بلانے پر میں آیا ہوں۔ مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، کہ مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں۔ مجھے مہمان بنا کر تم لوگوں نے ستانا شروع کیا، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں۔ اور خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، ہمیشہ مہمان کی میزبانی کی جاتی ہے، میزبان اپنے آنے والے مہمان کا احترام بھی کرتا ہے، اس کی خاطر تواضع بھی کرتا ہے۔ خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، اور مقدر میں ہے حوض کوثر کا پینا، مقدر میں ہے حوض کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں پلایا گیا ہوں۔ اور جھکا تھا جو سر بارگاہ خدا میں، وہی سر قلم ہو گیا آج کربلا میں۔ شہادت کی منزل کو پایا ہے میں نے کہا نا شہادت ہے مقصود مطلوب مومن کو شہادت مل جائے اسے اور کیا چاہیے۔ فرمایا شہادت کی منزل کو پایا ہے میں مردہ نہیں ہوں جلایا گیا ہوں، جلایا نہیں جلایا زندہ کیا گیا ہوں۔ کیا ہوں؟ میں زندہ کیا گیا ہوں۔ اور کسی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری باتوں کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی راہ میں
کٹ جانے کو، مر جانے کو، مٹ جانے کو، شہید ہو جانے کو پسند کیا کہ میری جان لگ جائے، میرا خاندان لگ جائے، میرا گھر بار لگ جائے، میرا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن ظالم کے آگے جھک نہیں سکتا۔ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، اور جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ یہ گردنیں بدر میں کٹ گئیں، یہ گردنیں احد میں کٹ گئیں، یہ گردنیں ہزاروں کی تعداد میں کٹ گئیں، ختم نبوت کے لیے کٹ گئیں، صحابہ کی دفاع کے لیے کٹ گئیں، پاکستان کی بقا کے لیے کٹ گئیں، کٹ تو گئیں مگر جھکی نہیں۔ یہ لذت آشنائی ہے، جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، جس کے دل میں اللہ کی محبت گھر کر جائے، پھر اس کے لیے دنیا کو چھوڑنا اور اللہ کے لیے اپنی گردن کٹوانا آسان ہو جاتا ہے۔ ہاں، کسی نے کیا خوب کہا ہے، جس کو لذت آشنائی حاصل ہو جاتی ہے پھر اس کو ساری دنیا بیگانی لگتی ہے، اس کو خدا کی راہ میں کٹ جانا، مر جانا آسان لگتا ہے، دنیا سے محبت کرنا مشکل لگتی ہے۔ ہاں، شعر میرے ذہن سے نکل گیا، بیگانہ کرتی ہے، کسی کے ذہن میں ہے وہ شعر؟ خیر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب لذت آشنائی سے معمور ہوئیں، وہ مکے کی چوک میں وہ بڑھیا اللہ کے دین کے لیے میرے نبی کی محبت میں قربان ہو گئی، لیکن اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ کوئی پوچھے نہ حضرت سمیہ سے، کوئی پوچھے نہ عثمان سے، کوئی پوچھے نہ امیر حمزہ سے، اور کوئی پوچھے نہ حسین سے، کوئی پوچھے نہ حسین سے کہ 72 افراد اہل بیت نبی کے ساتھ لے کر میدان کربلا میں کیوں آئے، کہ جذبہ درو سے، جذبہ درو سے ظلم کو فی النار کر دیا، خون جگر سے کربلا گلنار کر دیا۔ نیند آ گئی، نیند آ گئی آگ کے شعلوں میں لیٹ کر، خود سو گیا حیات کو بیدار کر دیا، خود سو گیا حیات کو بیدار کر دیا۔ امام حسین نے کیا فرمایا، شہادت کی منزل کو پایا ہے میں مردہ نہیں ہوں،
جلایا گیا ہوں۔ قرآن نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ بھی تصور نہ کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ تو اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، وہ تو رزق دیے جاتے ہیں۔ کہاں زندہ ہے بولو؟ عند ربہم، اپنے رب کے ہاں زندہ ہے، جنت میں زندہ ہے، دنیا میں نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم ہے شہید کی روح کو اللہ سبز رنگ کے پرندوں کے پوٹے میں ڈال کر ان کو جنت میں چھوڑ دیتا ہے، وہ پرندے سارا دن جنت میں اڑتے پھرتے ہیں اور شام کو اللہ کے عرش کے سائے میں بنے ہوئے گھونسلوں میں آ کے آرام کرتے ہیں۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ دنیا کے حوالے سے شہید کی بیوی بیوہ تصور ہوگی، اس کی اولاد یتیم تصور ہوگی، اس کی وراثت تقسیم ہو جائے گی۔ وہ زندہ ہیں تو اپنے رب کے ہاں زندہ ہے۔ اور شہید کی پھر جنت میں جا کر بھی تمنا ہوتی ہے باری تعالی مجھے ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج دے تاکہ میں پھر تیری راہ میں کٹ کے آؤں۔ جو مزہ مجھے تیری راہ میں کٹتے ہوئے، مرتے ہوئے، گردن کٹاتے ہوئے آیا، وہ تیری جنت میں بھی مجھے نہیں آ رہا۔ اور کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے جب ان کو تیر لگتا یا تلوار لگتی وہ زمین پہ گرتے تو زبان سے کہتے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ حقیقی کامیابی ہے، جو اللہ کے دین کے لیے کٹ جائے، مر جائے، یہ حقیقی کامیابی ہے۔ ہاں، نیند آ گئی آگ کے شعلوں میں لیٹ کر، خود سو گیا حیات کو بیدار کر دیا، نطق جس کا زینت دین پیمبر وہ حسین، کہہ دو رضی اللہ ہو، ایسے نہیں بلند آواز سے کہو رضی اللہ عنہ۔ جو حسینی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، کہہ دے رضی اللہ عنہ۔ نطق جس کا دین پیغمبری وہ حسین، جو نواسہ مصطفیٰ تصویر حیدر وہ حسین، جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے کربل کو دھویا وہ حسین، اور جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا نہ رویا نہ رویا وہ حسین۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر آتے ہیں، دشمن کو للکارتے ہیں، میں تو حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، میں تو خاندان نبوت میں سے ہوں، ظالموں کے تیر کے وار شروع ہو گئے، ظالم تیر پہ تیر برسا رہا ہے، امام حسین کے بیٹے آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوان بیٹے کی میت کو اٹھا کر خیمے میں لے کر آتے ہیں، مستورات نے دیکھا رونا شروع کر دیا، لیکن امام حسین نے تو صبر حضرت عثمان کی یونیورسٹی میں سیکھا تھا، خود بھی صبر کیا، انہیں بھی صبر کی تلقین کی۔ پھر میدان کربلا میں آتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے علی اصغر
چھوٹا بچہ شدت پیاس سے تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے، اس کی پانی کا انتظام کر دیجئے۔ امام حسین اپنے چھوٹے معصوم بچے حضرت علی اصغر کو اٹھا کے باہر لاتے ہیں پانی پلانے کے لیے۔ نانا فرما دیا دشمنوں، جو میرا بیٹا خود چل کے آ سکتا تھا وہ تو آ گیا، شہادت کا جام نوش کر گیا، جو خود نہیں آ سکتا میں اس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے لایا ہوں، اس کو بھی دین نبی کے لیے، خدا کی عظمت کے لیے قربان کرتا ہوں۔ ظالم کے سامنے سر جھکانا پسند نہیں، خاندان کٹوا دوں گا، گھر بار لٹوا دوں گا، اپنی گردن کٹوا دوں گا، لیکن ظالم کی نہ حمایت کروں گا نہ ظالم کے آگے جھکوں گا۔ ظالموں نے حضرت علی اصغر کو بھی تیر مار کے شہید کر دیا، لیکن امام حسین نے صبر کا دامن تھام رکھا، ماتم نہیں کیا۔ یہ جو آج ماتمی پارٹی ہے نا، اللہ ان لوگوں کا بیڑا غرق کر دے، یہ وہی ظالم ہیں۔ امام حسین کے قاتلان اصل میں یہی ہیں۔ ہم لعنت بیچتے ہیں قاتلان عمر پر بھی، ہم لعنت بیچتے ہیں قاتلان عثمان پر بھی، اور ہم لعنت بیچتے ہیں قاتلان حسین پر بھی۔ میرا ایمان اور عقیدہ ہے قاتلان عمر بھی جہنم میں، قاتلان عثمان بھی جہنم میں، قاتلان حسین بھی جہنم میں، آگ میں ہیں، کوئی آخرت کی آگ میں، کوئی دنیا کی آگ میں، نیچے آگ کے انگارے، اوپر قسمت کے مارے۔ میری بات سمجھ گئے ہو؟ کچھ دنیا کی آگ میں جل رہے ہیں، نیچے آگ کے انگارے، اوپر قسمت کے مارے، اوپر قسمت کے مارے اللہ دکھلا رہا ہے۔ فرمایا جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، اس لیے کہ شہید قابل ماتم نہیں ہوا کرتا، قابل فخر ہوا کرتا ہے۔ یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہمیں ان پر ناز ہے، ہمیں اپنے شہداء پہ فخر ہے۔ فرمایا جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، اور جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ اگلی بات، سوارے دوش مصطفیٰ، دوش کندھے، میرے نبی حضرت حسین کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے جا رہے ہیں۔ کسی صحابی نے دیکھا، کہا واہ حسین، واہ حسین، کتنی بہترین سواری ہے تیری، کتنی بہترین سواری پہ سواری کر رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے پیارے، سواری اعلیٰ ہے لیکن سوار بھی تو اعلیٰ ہے نا، سوار بھی تو اعلیٰ ہے نا۔ دوش مصطفیٰ، سوار دوش مصطفیٰ، علی کا لاڈلا حسین، نبی کی بیٹی فاطمہ کی گود کا پلا حسین۔ کیا خوش نصیب انسان ہے حضرت حسین، جو نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کی گود میں پلتا ہے، تربیت پاتا ہے۔ کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ اور لرز رہا ہوں کیا کہوں نواسے رسول پر، الفاظ نہیں ہے، انداز نہیں ہے، جرت نہیں ہے، لرز رہا ہوں کیسے سلام عقیدت پیش کروں، کیسے خراج تحسین پیش کروں۔ لرز رہا ہوں کیا کہوں نواسے رسول پر، جلال مرتضیٰ تو ہیں جمال مصطفیٰ حسین۔ 5 منٹ زیادہ ہو گئے تو کوئی بات نہیں، لیکن امام حسین کی عظمت سنو ذرا۔ جلال مرتضیٰ تو ہیں
حضرت علی کا جلال حضرت حسین میں پایا جاتا تھا. جلال تھی تو کٹ تو گئے لیکن ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا. جلال مرتضیٰ تو ہے جمال مصطفیٰ حسین، اور جو کربلا میں ڈٹ گئی نبی کی آل کٹ گئی. ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 72 افراد اہل بیت نبی کے شہید ہوئے. ہاں، جو کربلا میں ڈٹ گئی نبی کی آل کٹ گئی. بدن سے سر جدا ہوا مگر نہیں جھکا حسین. سر کٹ گیا لیکن غیر کے سامنے نہیں جھکا. اور جوانوں پیر ہی نہیں کٹے ہیں شیر خوار بھی. صرف بڑے اور جوان نہیں کٹے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی کٹ گئے. جوانوں پیر ہی نہیں کٹے ہیں شیر خوار بھی. جفا کی حد کے سامنے، توجہ، جفا کی حد کے سامنے وفا کی انتہا حسین. اور لٹا دیا ہے گھر کا گھر رضائے حق کے واسطے. یہ کوئی ذات کی لڑائی نہیں تھی، یہ کوئی خاندان کی لڑائی نہیں تھی، یہ کوئی جائیداد کی لڑائی نہیں تھی، یہ کوئی تجارت کی لڑائی نہیں تھی، یہ تو اللہ کی دین کی سربلندی کی لڑائی تھی. لٹا دیا ہے گھر کا گھر رضائے حق کے واسطے. مٹانے والے مٹ گئے مگر نہ مٹا حسین. مٹانے والے مٹ گئے، حسین آج بھی زندہ باد ہے، کل بھی زندہ باد رہے گا، قیامت کی صبح تک حسین زندہ باد. اور ملی نہ بوند آب کی. امام حسین جب تنے تنہا رہ گئے، ظالموں نے تیروں سے زخمی کیا. امام حسین نے فرمایا ایک مطالبہ ہے، ایک میری خواہش ہے، مجھے نماز ظہر کی ادائیگی کی اجازت دی جائے. پانی تو پینے کے لیے بھی نہیں تھا، وضو کے لیے کہاں سے آئے. شاعر کیا کہتا ہے؟ ملی نہ بوند آب کی. کیا مطلب؟ پانی کا قطرہ بھی نہ ملا. توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ نہیں تو بس کر دوں. ملی نہ بوند آب کی مگر نماز کے لیے، لہو سے باوضو ہوا شہید کربلا حسین. شہید کربلا حسین. اور جو نیزے پہ بلند ہوا، جو نیزے پہ بلند ہو کے سر بلند ہو گیا، وہ عظمتوں کا تاجور جہاں سے ماورا حسین. اور رواں دواں رہے صدا حسینیوں کے قافلے. افضال حشر تک خدا کی ہے رضا حسین رضی اللہ عنہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری سجدہ ادا کیا، اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھی، ایسا سجدہ ادا کیا جو سارے زندگی کی سجدوں کا سردار بن گیا. اور بتلا دیا اپنے کردار سے، نہ مندر میں، نہ مسجد میں، نہ کعبہ کے سائے میں، نہ مندر میں،
نہ مسجد میں نہ کعبہ کے دیواروں میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اللہ امام حسین کی عظمت کو ہمارا سلام پیش کر دے۔ اللہ ہم سب کو حضرت حسین کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قاتلان حسین، اللہ ان پہ ہماری طرف سے اربوں خربوں لعنتیں نازل کر دے۔ اور میرا آخری ایک مطالبہ، اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ دنوں میں محرم الحرام کے دن 8 میرے خیال میں غالباً 10 محرم الحرام کو اٹک میں ایک زلفی بیماری ہے، بخاری اس کو میں نہیں کہوں گا، ایک زلفی بیماری اور بدکاری ہے۔ اس ظالم نے نبی پاک کی شان میں گستاخی کی ہے۔ وہ بے ایمان، دجال، کذاب، کائنات کا بدترین کالا کہتا ہے کہ جو اسلام کو ترقی واقع کربلا سے ہوئی ہے وہ کسی جنگ سے نہیں ہوئی، نہ جنگ بدر سے ہوئی ہے، نہ جنگ احد سے ہوئی ہے۔ ہم اس کی اس پریس کانفرنس پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں لعنت بھی بیچتے ہیں اور حکومت سے، انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں اس بیماری کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ یہ آپ کا مطالبہ ہے یا نہیں ہے؟ جس کا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے پوری جرت اور بہادری سے۔ ہم ایسے گندوں پہ لعنت بیچتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بدر میں میرے نبی خود گئے ہیں، میرے نبی نے خود بدر میں شرکت کی ہے، احد میں میرے نبی کے 70 صحابہ شہید ہوئے، میرے نبی نے دندانوں کا نذرانہ پیش کیا، میرا نبی جسم سے لہو لہان ہوا۔ اس وقت اسلام کو ترقی نہیں ملی، احد میں اسلام کو ترقی نہیں ملی۔ ہم امام حسین کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ ہم جیسی محبت نہ کسی نے کی ہے، نہ کسی کا باپ کر سکتا ہے، لیکن ہمیں سب سے زیادہ مقدم ہمارا نبی ہے، جن کے قدموں میں صحابہ کو بھی مرتبہ ملا ہے، امام حسین کو بھی مرتبہ ملا ہے۔ ہم اس ظالم، اس زلفی شلفی بدکاری بیماری کی مذمت کرتے ہیں اور ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں ایسی زبانوں کو لگام دیا جائے۔ ہر سال محرم میں صحابہ کرام پہ تبرے ہوتے ہیں، لعنت ہو ایسی محبت پر، محبت حسین کی آڑ میں صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں، رسول اللہ کی گستاخی کرتے ہیں، ازواج مطہرات پہ برا بھلا کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں پہ خدا کی لعنت ہو۔ اور مسلمانوں میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، خدا را ان ظالموں کو پہچانو، ان کے رسومات، رواجوں اور ان کی رسموں کو پہچانو۔ آپ لوگ ان کی تقلید شروع کر دیتے ہو، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہو جنہوں نے نہ ہمارے نبی کو معاف کیا، نہ صحابہ کو معاف کیا، نہ ہماری پاک ماؤں کو معاف کیا۔ ایسے ظالموں کے پیچھے چل کر کیوں اپنے لیے جہنم بناتے ہو، کیوں جہنم کماتے ہو؟ ایسے لوگوں کو پہچانو جو لوگ صحابہ کے لیے اٹھے ہیں، جن لوگوں نے صحابہ کے لیے قربانیاں دے کر اپنی ساری قیادت کو شہید کروا کر دنیا میں تاریخ قائم کر دی، صحابہ جیسی قربانیاں دے کر، صحابہ کے نقش قدم پہ چل کر صحابہ کے لیے اپنے گھر بار کو قربان کیا، اپنی بیوی بچوں کو قربان کیا، اپنا تن من دن قربان کیا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ چلو، ایسے لوگوں کے ساتھ نسبت اختیار کرو۔ کل یہ لوگ بھی صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے صحابہ کی صف میں ہوں گے، ہم بھی انشاءاللہ صحابہ کی صف میں ہوں گے۔ ہمیں صحابہ زیادہ عزیز ہے۔ امام حسین کی محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ جو محبت حسین نہیں رکھتا دل میں وہ تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن امام حسین کی محبت کو آڑ بنا کر دوسرے صحابہ کو ہم برا بھلا کہیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ ہم صحابہ اور اہل بیت کو ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں سمجھتے۔ صحابہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہے، اہل بیت کے خاکوں کی، ان کے جوتوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ ہم صحابہ کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، اہل بیت کو بھی سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ صحابہ کو بھی مرتبہ ملا میرے نبی کی وجہ سے، اہل بیت کو بھی مرتبہ ملا ہمارے نبی کی وجہ سے۔ اللہ یہ چند باتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ امام حسین اور ان کے ساتھ جتنے ان کے خاندان کے لوگ شہید ہوئے،
اللہ ان سب کو درجات نصیب فرمائے. جتنے شہدائے بدر ہیں، شہدائے احد ہیں، شہدائے کربلا ہیں، شہدائے اسلام ہیں، شہدائے ختم نبوت ہیں، شہدائے ناموس صحابہ ہیں، شہدائے پاکستان ہیں، اللہ سب کی شہادتوں کو قبول فرمائے. اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجوں سے مالا مال فرمائے. اللہ ہمیں ان لوگوں کی نسبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.